मौसम की रनाई अपने उरूज पर थी। सरमा की पहली बारिश बरसने को बेताब थी। गहरे बादलों ने सूरज को अपनी आगोश में छुपाया तो मौसम अबर आलूद हो गया। दरख्त हवा से झूमने लगे, ठेले वालों ने घर की राह ली, जबकि चंद दुकानों के सुतूनों तले जाग खड़े हुए लोगों ने कचाकच भरा बाजार खाली होने लगा। गुलाबी लंबी कमीज और काली जीन्स में मलबूस अफशां ऑफिस में बैठी ग्लास विंडो से नजर आती अफरा तफरी देखने में मगन थी। वो निहायत खूबसूरत लड़की थी। उसके चेहरे पे सबसे ज़्यादा नुमायाँ उसकी खूबसूरत काली सी आंखें थी। ऑफिस की दीवारों पे सजी खूबसूरत तस्वीर को देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि ये ऑफिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का है। चंद तस्वीर के साथ लगी एक खूबसूरत तस्वीर थी जो काफ़ी मॉडर्न टाइप अंदाज की। अफशां इस तस्वीर को देखते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई और आहिस्ता कदम उठाते ज़रा करीब हुई। खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता कर लिया। इस तस्वीर में अफशां खूबसूरत और कामदार ब्राइडल साड़ी पहने जेब तन किए किसी मगरूर मलका की तरह कुर्सी पर बैठी थी। आंखों में चमकते ख्वाबों के जुगनू और होठों पे खिलती कुछ बन जाने की मुस्कुराहट तस्वीर में भी उसके चेहरे से आया थी, जो देखने वाले को शहर में जकड़ लेती। ये आफ्ताब अब्बासी बिना मुझे अभी तक नहीं भूल पाया, यानी मोहब्बत अभी बाकी है। इस तस्वीर को देखते हुए वो मुस्कुराई। दिल में खुशगवार सा एहसास जागा। बादल गरजे, बिजली चमकी और हर सू एक शोर सा बरपा हो गया, धड़कनों, लोगों और बरसती बारिश का शोर। अफशां ने एक बार फिर से शीशे की खिड़की से दिखाई देते मंजर पे निगाह दौड़ाई। बरसती बारिश में बच्चे घरों से बाहर निकलते खुशी से चहकते हुए पानी की बूंदों को अपने नन्हे हाथों में मुक़य्यद करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हंसते मुस्कुराते मासूम और हर फिक्र से आज़ाद बच्चों के चेहरे से खुशी झलक रही थी, जिसको देखकर अफशां ने कुछ खो देने के गम के एहसास से आंखें बंद कर ली। एक अफसुदा सांस खारिज की, थके हुए नाकाम इंसान की तरह। जबकि बज़ाहिर वो आसूदा हाल थी, लेकिन एक पछतावा था जो नासूर के माने दिल से चमट के रह गया, और इसी को मिटाने और फिर से कुछ पा लेने की ख्वाहिश लिए यहाँ वो मौजूद थी। काश गुजरे लम्हे लौट आएँ तो मैं भी इन खूबसूरत लम्हों की हिफाजत करूँ और मुट्ठी में किसी जुगनू की तरह कैद कर लूँ। कभी इन अपनों को दूर न जाने दूँ जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे, मेरी एक मुस्कुराहट पे जान छिड़कते थे। बेगर्ज पुरखुलूस रिश्ते जो कि अब मेरी कोताहियों की वजह से खो गए हैं। बीते लम्हों की यादें ज़हन के पर्दे पर उभरने लगी तो उसके दिल में एक खलिश सी जागी, आंखें नम हो गईं। अचानक ऑफिस में सनाशा चाप सुनाई दी। आने वाला अब भी वही परफ्यूम इस्तेमाल करता था जिसकी मखसूस खुशबू सांसों तक को मुअत्तर कर देती थी। अफशां का दिल इतने सालों बाद पहली बार धड़का। अफशां, आने वाले ने नरमी से उसका नाम पुकारा तो सीधा उसके दिल पे लगा, लेकिन वो बुत बनी उसकी जानिब पुश किए खड़ी रही। कैसे सामना करूं मैं कभी उसका जो कभी मेरा मोहसिन था, और शायद आज भी नहीं, नहीं शायद नहीं बल्कि यकीनन। वो सोचों में गुम उलझी सांसें रोके खड़ी थी। आने वाला धीरे धीरे कदम उठाता उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ। उसके लिबास से उठती परफ्यूम की दिल फरेब महक अफशां की सांसों में उतरने लगी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर आओगी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मोड़ लाजमी आता है जब हम अपनी नई चाहतों से उकता कर पुरानी चाहतों में लौटना चाहते हैं। वो नर्म लहजे में पुरएतमाद तरीके से बात करता उसके सामने खड़ा था। वो बहुत साफ गो था, इतना साफ गो कि ऐसा सच बोलते हुए भी नहीं हिचकिचाता था जिससे सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। नई चाहतों वाला फिक्रा अफशां के दिल में तीर की मानिंद चुभा। उसने तड़प के सामने खड़े मर्द को पलके उठाकर 8 सालों बाद देखा। वक्त गुजरने के साथ वो और ज़्यादा हैंडसम हो गया था। नीली टी शर्ट और सफ़ेद जीन्स में खड़ा ये शख्स उसके दिल के करीब था। खूबसूरत गंदमी साफ रंगत और चेहरे पे चमकती बादामी ज़हीन आंखें। उस पर टिकाए अपनी बात मुकम्मल करके उसकी जानिब देखता रह गया, जैसे कोई थी जिसकी वापसी की उसने ना जाने कितनी दुआएं मांगी थी। मोहब्बत एक से ही होती है, बाकी सब लोग मच जाते हैं। जिसके साथ रहना भी ज़रूरी होता है, बिल्कुल इन मुसाफिरों की तरह जो वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और मंजिल करीब आने पर खुशी से अलग भी हो जाते हैं। अफशां ने एक गहरी निगाह उस पर डालते एक ही सांस में बात मुकम्मल की और उसकी निगाह से घबरा के एक बार फिर से ग्लास विंडो से झलकने लगे। खुले आसमान पे डालनी चाहिए, लेकिन बारिश के कतरों ने खिड़की के शीशे को अपनी लपेट में रह रखा था, जिससे खिड़की की बारिश अब भी पूरी रफ्तार से जारी थी। क्या होता अगर तुम हमेशा कायम रहने वाली मोहब्बत का हाथ थाम लेती और वक्त गुजारी न करती? वो दिल ही दिल में अफशां से मुखातिब हुआ और गौर से उसे देखने लगा। आफ्ताब अब्बासी को अफशां काफ़ी अफसुर्दा सी लगी, क्योंकि वही था जो उसके अंदर का हाल जान लेता था। उसने माहौल पे छाई उदासी ख़त्म करनी चाहिए और कुर्सी पर बैठते हुए खुशगवार अंदाज में कहा, तुम्हें चाय बहुत पसंद थी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। वो इंटरकॉम दबाते हुए चाय मंगवाने लगा। वो मुस्कुरा के सुस्त कदमों से चलती हुई कुर्सी पे आ बैठी। दरमियान में मेज़ और उसके ऐन सामने कुर्सी पे बैठा उसे दिलचस्पी से देखता आफ्ताब अब्बासी, जबकि मेज़ के एक कोने में मौजूद क्रिस्टल के गुलदान में हमेशा की तरह ताज़ा गुलाब महक रहे थे।
جن کو دیکھ کے افشا کے دماغ میں سوچ ابھری، آفتاب عباسی کی پسند آج تک نہیں بدلی، کتنا مستقل مزاج ہے نا، اور ایک میں ہوں کہ سرتاپا ہی بدل گئی۔ آفتاب بھی اس کو پرسوچ نگاہ ڈالے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کو لوٹ کے آنا پڑا۔ وہ جاننے کے لیے بےتاب تھا، لیکن خاموش بیٹھا اس امید پہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید وہ خود ہی آنے کی وجہ بتا دے، کیونکہ فون پہ افشا نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ بھی پوچھنے کے بجائے آفتاب نے اسے آفس کا ایڈریس لکھوا دیا تھا، اور حیران بھی تھا کہ ابھی تک افشا نے اس کا نمبر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب کسی نہ کسی کو تو خاموشی توڑنا تھی نا۔ بالآخر افشا نے پہل کی، جو کہ پہلے کبھی نہیں کرتی تھی۔ آپ نے میری تصویر ابھی تک وال پہ لگا رکھی ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ مجھے بھولے نہیں، آپ کے دل میں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ وہ بات مکمل کر کے مسکرائی اور ہونٹوں پہ دل آویز مسکراہٹ سجائے آفتاب کو دیکھا، جو اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یا شاید سمجھ ہی گیا تھا۔ آفتاب کی آنکھوں میں ماضی گھوم گیا، اسے آج تک وہ دن یاد تھا جب افشا میلے کچیلے کپڑے پہنے اور غمگین چہرہ لیے آفس آئی تھی۔ سر پلیز مجھے یہاں کوئی کام دلوا دیں، میری ماں بہت بیمار ہے، اس کا علاج کروانا ہے۔ آفتاب عباسی نے اس کی جانب دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے ہیرے کی پہچان تھی، ویسے بھی وہ ایک کمرشل کے لیے نئے چہرے کی تلاش میں تھا، اور اسے دیکھنے کے بعد تلاش ختم ہوتی دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، تمہیں کام مل گیا ہے، اور یہ لو کچھ پیسے ایڈوانس۔ اپنی امی کا علاج کراؤ۔ قدرے حیرانگی اور خوشی سے دیکھتی افشا نے اس کے ہاتھ سے پیسے تھامے اور بچوں کے انداز میں بولی، سچی سر مجھے آپ نے کام دے دیا؟ یا اللہ، مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ٹپک رہی تھی۔ آفتاب کا وہ کمرشل جس میں افشا نے ماڈلنگ کی تھی ٹاپ لسٹ میں آیا تھا۔ اچھے لباس اور کام کی وجہ سے افشا پہ ٹوٹ کے نکھار آنے لگا۔ اسی دوران اس کی ماں کی وفات ہوئی تو آفتاب ہی اسے سنبھالنے والا تھا۔ میں اکیلی نہیں جی سکتی آفتاب، مجھے ڈر لگتا ہے، ماں کے وفات کے غم میں ڈوبی افشا نے روتے ہوئے کہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب آفتاب کو اپنے دل میں اس کے لیے محبت محسوس ہوئی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ آفتاب کی بات سن کے وہ اسے دیکھنے لگی اور انکار کر دیا۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، آپ کو صرف اپنا دوست سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ آفتاب اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ پھر افشا کو ہر جگہ کام ملنے لگا، اس کے کئی اسکینڈل بنے۔ آفتاب نے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی، اس کے لیے تو عزت سے بڑھ کر پیسہ اہم تھا۔ تب آفتاب احمد دکھ سے ٹوٹ گیا، عباسی دکھ سے ٹوٹ گیا، جب افشا نے اسے بنا بتائے بوڑھے بزنس مین سے شادی کر لی، جو کہ عیاش مشہور تھا۔ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے لوٹ کے آنا، میرے پاس آنا، میرے دل کے دروازے کھلے رہیں گے۔ افشا سے آخری بات کہتے ہوئے وہ پلٹ آیا تھا، لیکن اسے کبھی بھلا نہ سکا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا۔ افشا کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ماضی سے نکل کے حال میں آیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہاری تصویر آج تک وال پہ اس لیے لگا رکھی ہے کہ دل میں بسنے والے کی نسبت چھوڑ کے جانے والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وہ ہمیں دکھائی نہ دے اور ان کی تصویر ذہن میں دھندلی پڑنے لگے تو مجبوری کے طور پہ ان کی تصویر کو دیوار پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ وہ شکوہ بھری نگاہ اس پر ڈالی چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہے آفتاب، میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اور تمہارا شوہر کیسا ہے، بچے ہوئے کہ نہیں؟ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے آفتاب نے پوچھا تو اس کے چہرے پہ دکھ کا سایہ سا لہرایا، جس کو آفتاب نے محسوس بھی کر لیا۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی، وہ شوہر کم اور درندہ زیادہ تھا، شک کی طبیعت کی بنا پہ مجھ پہ پابندیاں لگا دی۔ بس اس نے مرتے وقت ایک احسان کیا، مجھ پہ اپنی جائیداد میں کچھ حصہ میرے نام کر گیا، اور پھر مجھے آزادی مل گئی۔ لیکن میں تنہا نہیں رہ سکتی، مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ تم واقعی محبت کرتے تھے مجھ سے، لیکن میں ہی بری تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ افشا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بارش اب رک چکی تھی، لیکن افشا کی آنکھوں سے اس کی حالت جان کے آفتاب عباسی بھی بے چین ہو گیا اور ایک ہمدرد اور نرم نگاہ اس پہ ڈالی۔ بہت دکھ ہوا جان کے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بے چینی سے افشا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور چائے کا آدھا کپ بنا پیے ہی چھوڑ دیا۔ یاد ہے آپ نے کہا تھا میرے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، تم جب چاہو۔ افشا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آفتاب اسکرین پہ چمکتے نمبر کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے کال کی، جی جناب، خیریت؟ افشا نے غور کیا کہ آفتاب کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا، جیسے وہ کسی خاص کی کال ہو۔ کچھ دیر آفتاب مسکرا کے فون کرنے والی کی بات سنتا رہا، پھر کہا لگاتے ہوئے بولا، کیوں پریشان ہوتی ہے، بس آ رہا ہوں، پھر مل کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور قدرے خوشگوار انداز میں افشا کی جانب دیکھا، جو شاکی نگاہیں اسی پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کال کس کی تھی؟ افشا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میری بیوی کی تھی، شادی کر لی ہے میں نے، ماشاءاللہ سے ایک بیٹی کا باپ بھی ہوں۔ آفتاب نے اس پہ بم پھوڑا۔ افشا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیرتے ٹوٹے لہجے میں بولی، لیکن آفتاب، تم نے تو کہا تھا میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اب اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ تمہارے چھوڑ جانے کے بعد میں ٹوٹ سا گیا تھا، میرا بزنس فلاپ ہونے لگا، سارا دن بولایا پھرتا رہتا۔ میری خالہ جات کزن زویا میری رازدار تھی، تبھی اس نے مجھے سہارا دیا اور بتایا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تب میں نے اسے اپنا لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا جو دکھ تم نے مجھے دیا وہ میں کسی اور کو دوں، اس کے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا۔
اور آج تک اس نے مجھے تمہارے حوالے سے کوئی طعنہ نہیں دیا۔ بڑے دل کی ہے وہ۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آفتاب کے لہجے میں محبت بھر آئی۔ میرا کیا ہوگا؟ روتی ہوئی افشا نے پھر سے سوال کیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے محبت کے بجائے عزت موجود ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اچھا سا انسان ڈھونڈ کے پھر سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی واپس آنے کے لیے خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ مزید کوئی بھی بات یا سوال کی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ زندگی کے اس سفر میں افشا کے ساتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ خالی گھر اس کا انتظار کر رہا تھا، ویران دریچے اس کی راہ تک رہے تھے۔ وہ خزاں رسیدہ پتے کی مانند اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایک خاموشی تھی جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جبکہ آفتاب تنہا نہیں تھا، ایک اچھے فیصلے نے اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی، لیکن اندر سے وہ بھی افشا کے لیے افسردہ تھا۔ کبھی وہ بھی تو اس کے دل میں بستی تھی۔ اس نے دل سے افشا کے لیے خوشیوں کی دعا مانگی اور گھر کی جانب جانے والی سڑک پہ گاڑی موڑ لی، جہاں پہ اس کی وفادار بیوی اور بیٹی کھانے پہ اس کا انتظار